ایک وجہ ایکسٹرنلی بتائی گئی کہ وہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، اور دوسری وجہ اندر بتائی گئی کہ تثبیتا من انفسہم، کہ اپنی پرسنالٹی کو وہ اسٹرینتھن کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی مزید مضبوط ہو جاتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی اللہ کی خاطر کام کر کے، چاہے وہ پیسہ خرچ کرنا ہے، چاہے وہ پڑھانا ہے، چاہے کوئی ہاسپٹل بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، کوئی دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، اگر اس کے رزلٹ کے طور پر آپ کی دو چیزوں پر نظر نہیں ہے کہ آپ کی پرسنل گروتھ کیا ہوئی اس کام کو کرنے کے بعد، اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے آپ نے اگر اس میں نہیں ڈھونڈی، جس کا مطلب ہوگا کہ اس میں کچھ شارٹ کمنگز ہیں، اس کے اندر کوئی کمی رہ رہی ہے خدمت خلق کے صحیح تصور میں۔ کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرا ہمارے تصورات جو ہے وہ تقویٰ کے بارے میں، توبہ کے بارے میں، دعا کے بارے میں، جن کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کہ ان کے اندر جو ہے وہ کمزوری آ گئی۔ اسی طریقے سے خدمت خلق کا تصور بھی ہمارا بہت لمیٹڈ ہو گیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید صرف فزیکلی کوئی کام کرنا، پیسے کے ذریعے کوئی کام کرنا ہی خدمت خلق ہے، جبکہ وہ اس کا ایک آسپیکٹ ہے، ایک پہلو ہے کہ جس کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں۔ پھر اسی حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ خدمت خلق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو باقی رکھیں گے لوگوں کے دلوں میں، اور زندگی کا مشکل ترین کام لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہوتا ہے، اور یہ آپ کے لیے پھر صدقہ جاریہ بنے گا۔ صدقہ جاریہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا جو بینیفٹ ہے نیکیوں کی صورت میں وہ آپ کی ذات تک مستقل پہنچتا رہتا ہے، اور آپ زندہ رہتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اور وہ کوئی بھی کام کیا ہو سکتا ہے؟ علم کا ذریعہ پھیلانا، خدمت خلق کا کوئی کام کرنا، یا نیک اولاد چھوڑ جانا۔ کوئی بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے لیے نیکیوں کا ایک ایسا اکاؤنٹ کھول جائے گا کہ آپ کے جب تک زندگی کہہ لیں کہ یہ رواں دواں رہے گی، قیامت نہیں آئے گی، وہ نیکی کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کی طرح کہ اس کے اندر بینیفٹ اور پروفٹ جو ہے وہ آتے رہیں گے۔ تو لہٰذا آپ اپنے جتنے زیادہ اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں زندگی میں، دنیا میں کھولیں، لیکن سالڈ بیسس کے اوپر، سوچ سمجھ کے، غور و فکر کر کے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر دوام ہونا چاہیے، اس کے اندر کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ کی اچھی ریسرچ اور اچھا انالیسس ہونا چاہیے کہ کیا واقعی یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں یہ خدمت خلق کے حوالے سے مخلوق کے لیے کس قدر نفع بخش ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی اسکول بنانا چاہ رہے ہوں، لیکن آپ کی جو ایکسپرٹیز ہوں وہ کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر بنا کے غریبوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں ہیلپ دینے میں زیادہ مفید ہو، یا آپ ہاسپٹل بنانے کی طرف چلے جائیں اور آپ کے پاس جو ریسورسز ہوں وہ کوئی ایسے ہوں کہ آپ لوگوں کی ٹریننگ کر کے، تربیت کر کے، ان کو ایجوکیٹ کر کے زیادہ جو ہے وہ چیزیں آپ کر پائیں۔ تو آپ کو سوسائٹی کا انالیسس کرنا ہوگا کہ اس کے اندر ایسی کون سی ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے، ایسی کون سی پرابلم آ رہی ہے کہ جس کو آپ حل کر کے زیادہ اپنے لیے بہتر جو ہے وہ ذریعہ بنا سکتے ہیں سورسز کا۔ اور اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو پاکستان دنیا میں 5واں بڑا ملک ہے ڈونیشنز دینے والے ملکوں میں، یعنی کہ اتنا زیادہ یہاں پر رجحان ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈونیشنز دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ڈونیشنز کا بڑا حصہ انسانوں کے بجائے عمارتوں پر لگ جاتا ہے۔ ہمارے ڈونیشنز کا بڑا حصہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے بجائے ان کو بھکاری بنانے پر لگ جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے حالات بہت خراب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ کو کہتے، وہ صحابہ جو اپنے پورے گھر کا مال لا دیتے تھے، کیا وہ کچھ ڈونیشن نہ دیتے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے پاس جو ہے وہ ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منگوایا، اس کو فروخت کیا اور اس سے اس کو ایک کلہاڑا لے کر دے دیا اور کہا کہ ہاں آپ جاؤ اور اس کے ذریعے مزدوری کرو، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ خوشحال ہو گیا۔ یعنی کہ یہ وہ اپروچ تھی جو اسلام دینا چاہتا ہے کہ اگر لوگوں کی ہیلپ کرنی ہی ہے تو ان کو اپنا پاؤں پر کھڑا کرنے میں ہیلپ کریں، ان کو مچھلی پکڑ کر نہ دیں بلکہ ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں، چاہے اس کے لیے آپ کے پیسے بھی لگیں، چاہے آپ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کے ریسورسز لگیں، آپ کا وقت لگے، آپ کی انرجی لگے، آپ کا انٹلیکچوئل اسپیکٹ یوز ہو، آپ کا اسپریچول اسپیکٹ یوز ہو۔ لیکن جیسے میں نے پہلے یہ بات کی کہ نیکی کا تصور سائیکو سیٹسفیکشن کا نہیں ہونا چاہیے، نیکی کا تصور سیکریفائس کرنے کا ہونا چاہیے، انویسٹمنٹ کا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے وقت اور پیسے کی انویسٹمنٹ کریں انسانوں میں تاکہ وہ انسان باقی انسانوں کے لیے مفید ہو سکیں۔ اگر آپ ایک خاندان میں کسی ایک شخص کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں تو اس پورے خاندان کی جو ہے وہ قسمت بدل جائے گی، وہ پورا خاندان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ انسانوں پہ کام کریں، انڈیویجولز پر کام کریں اور بہتر طریقے سے ورکنگ کریں، آپ کی چاہے زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، اگر آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو تھوڑی سی اس کے اوپر بھی ورکنگ کر لیں کہ کس کو دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے،
اور پھر اس کے ذریعے سے آپ کے اس صدقے کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، ڈونیشن کے ذریعے سے کیا کام ہوگا. لیکن نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس مال کو بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح دیتے ہیں کہ جیسے ہم اس چیز سے جان چھڑا رہے ہیں. جیسے زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا کی فضیلت ہے اور اہمیت ہے، اسی طریقے سے اس جگہ کو ڈھونڈنا جہاں پر اس کو پہنچنا چاہیے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا خدمت خلق کے وسیع تصور کو سمجھیں. اپنی پرسنالٹی کے تمام پہلو جو آپ نے ڈیولپ کیے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے کہ آپ نے اپنی فائنینشیل ڈیولپمنٹ کی، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی، اسپریچول ڈیولپمنٹ کی، ایموشنل ڈیولپمنٹ کی اور فزیکل ڈیولپمنٹ کی. اب جب آپ ڈیولپ ہو گئے ہیں تو اب آپ اس کو یوٹیلائز کریں انسانیت کے فائدے کے لیے. یا آپ نے ایسے اداروں میں کام کیا کہ آپ کو موقع ملا کہ آپ کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی. اب اس ڈیولپمنٹ کو لوگوں میں مفید بنانے کے دو طریقے. ایک وہی کہ آپ آؤٹ آف دی باکس، آؤٹ آف دی وے جا کے اپنے روزگار معاش کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں، اس میں آپ مدد کرتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، کوئی ہاسپٹل بناتے ہیں. اور دوسرا جو کام آپ کر رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدمت خلق کے لیے مفید ہے تو اسی کام کے ذریعے سے جو انسانیت کی خدمت کریں. آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں، آپ یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں، تو آپ کے لیے بہترین خدمت خلق یہ ہے کہ آپ کو وہ جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں. جب ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرنے شروع ہو جائیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو قسم پرسی ہے، غربت ہے، جہالت ہے، جتنے یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ بنے گا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ بنے گا جس کے اندر عدل ہوگا. ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ بنے گا جس کے اندر تعلیم کے برابر مواقع ہوں گے، روزگار کے برابر مواقع ہوں گے، اور جس کے اندر صحت کی فیسلٹیز تمام لوگوں کو اویلیبل ہوں گی. لیکن جب تک ہم خیرات کی طرف دیکھتے رہیں گے، چیریٹی کی طرف دیکھتے رہیں گے، لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ وہ ہمیں مدد کریں اور ہمیں چلائیں، تو شاید ہم کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. تو لہٰذا آج کے اس لیکچر کے بعد امید ہے کہ خدمت خلق کا جو براڈ اسپیکٹرم ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اب آپ اپنی زندگی میں اپنی صلاحیتوں اور اپنی صالحیت اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. اپنا، اپنے دوستوں کا اور اپنے خاندان کا خیال رکھیے گا. اپنے فیڈ بیک سے ہم کو آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.